اور صدقہ فطر کی تیاری کے حوالے سے یا ادائیگی کے حوالے سے مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس واسطے اجتماعی طور پر تمام احباب سماعت فرمائیں تاکہ پھر اس کے مطابق آپ اس واجب کی ادائیگی جو ہے اس کو عمل میں لائیں۔ ایک مسلمان کے لیے جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے وہ بیسک 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک گندم یا اس سے بننے والی جو چیزیں، مطلب آٹا ہے یا اس کے ستو ہیں یا جو بھی چیز بنتی ہے گندم، اور دوسرا جو، اور تیسری چیز کھجور ہے، اور چوتھی چیز منقع یا کشمش سے آپ کہتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے آپ جس چیز کے حساب سے چاہیں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، بس مقدار کے اندر فرق ہے کہ گندم جو ہے وہ 2 کلو سے 80 گرام کم، یہ ایک مسلمان کا صدقہ فطر ہے۔ 2 کلو سے 80 گرام کم ہو تو یہ آدھا سا بنتا ہے۔ یہ اصطلاح ہے، ایک پیمانہ ہے، سا، آدھا سا 2 کلو کا ہوا 80 گرام کم، تو جو پورا سا ہوگا وہ 4 کلو سے 160 گرام کم ہوگا۔ تو یہ پہلے تو سا اور نصف سا کا جو وزن ہے، جو پیمانہ ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نصف سا 2 کلو سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے، اور پورا سا جو ہوتا ہے وہ 4 کلو سے 160 گرام کم کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اب گندم سے اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو گندم کا نصف سا جو ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، اور گندم کے علاوہ جو ہو یا اس کے علاوہ کھجور ہو یا کشمش ہو، اس میں پورا سا جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے فی کس، یعنی ایک مسلمان بندے کی طرف سے 1 سا مکمل کھجور کا یا کشمش کا یا جو کا جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے مفتیان کرام نے جو قیمت مقرر کی ہے بڑے ہی محتاط اندازے کے مطابق، کہ تاکہ کسی بھی مسلمان کو صدقہ فطر کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کا سامنا نہ ہو یا زیادتی کا سامنا نہ ہو، تو جو بندہ گندم جو ہے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فی کس 170 روپے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ فی کس کتنا؟ 170 روپے کے اعتبار سے وہ اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے بندہ اپنے گھر کے ان افراد کا خود ادا کرتا ہے جو اس کے زیر کفالت ہو، اور جو اس کے زیر کفالت نہیں ہے، مثلاً عاقل بالغ ہیں لیکن گھر میں رہتے ہیں اور اپنا کاروبار ہے ان کا، تو اس پہ پھر یہ ہوگا کہ یا تو وہ آپ کی ڈیوٹی لگا دیں اپنے والد صاحب کی یا اپنے سربراہ کی کہ آپ ہماری طرف سے بھی دے دیں، تو اس صورت میں وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کہتے، اجازت نہیں دیتے، وہ اپنا خود ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں خود ادا کرنے دیا جائے، اور آپ صرف ان بچوں کا دیں جو آپ کی کفالت میں ہیں اور جن کے معاملات جو ہیں کاروباری نہیں ہیں یا دیگر نہیں ہیں۔ تو یہ فی کس 170 روپے گندم کے لحاظ سے، اور جو کے لحاظ سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے
تو تقریباً 560 روپیہ فی کس بنتے ہیں. یعنی ایک بندے کا صدقہ فطر جو کے اعتبار سے کتنا ہے؟ 560 روپے. اور اگر کھجور کے اعتبار سے کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کھجور تقریباً 400 روپیہ کلو کے اعتبار سے اوسطاً ملتی ہے. تو اس کا محتاط اندازے کے مطابق جو مفتیان کرام نے فتویٰ جاری فرمایا ہے وہ 1600 روپیہ فی کس ہے. یعنی کھجور کا صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو فی کس کتنے پیسے ادا کرے گا؟ 1600 روپیہ. اور اگر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے کسی کو استطاعت بخشی ہے اور اس نے فراخی سے اسے عطا فرمایا ہے اور وہ کشمش جو ہے اس سے یا منقع کی صورت میں اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت 2800 روپیہ فی کس ہے. یعنی ایک بندے کا صدقہ فطر کتنا بنے گا؟ 2800 روپیہ. 2800 نہیں، 2800 2800 روپیہ فی کس ہے. اب ذرا صدقہ فطر ادا کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم لینے کے لیے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی بندہ پیسے بانٹ رہا ہو پیکٹوں کے اندر اور اس میں سے ایک پیکٹ میں 170 روپیہ ہو، دوسرے پیکٹ میں 560 روپے ہو اور تیسرے پیکٹ کے اندر 1600 روپیہ ہو اور چوتھے پیکٹ کے اندر 2800 روپیہ ہو اور ہمیں وہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ بانٹ رہا ہوں، یہ اس طرح کے پیکٹ ہیں، آپ آئیں اور لے لیں. تو بتائیے ہر کسی کی کوشش کیا ہوگی کہ کون سا پیکٹ لینا چاہے گا؟ ہاں جی 2800 والا لینا چاہے گا نا. تو اسی طریقے جس طرح لینے کے اندر ہم بہتر چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور اس نے فراخی رزق میں عطا فرمائی ہے اور اس نے اپنی نعمتیں دینے میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اسی طریقے سے جب ہم صدقہ فطر ادا کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو سب سے اچھی چیز ہے نا اس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں. اور یہ نہیں چاہیے کہ کروڑ پتی بھی ہو تو وہ بھی مطلب ہے گندم کا حساب ہی لگاتا پھرے اور وہ بھی 170 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر فراخی رزق سے نوازا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ اعلیٰ چیز سے ہم ادا کریں. اور یہ 4 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ بندے اپنی اوسط کے اعتبار سے جو جس چیز کی اہلیت رکھتا ہے، جو جس چیز کا فرض کرے کہ وہ جس حساب سے ادا کر سکتا ہے وہ اس حساب سے ادا کرے. لہذا کئی ایسے غریب ہیں جو بمشکل مطلب ہے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، کم آمدنی ہے ان کی اور مطلب ہے بمشکل اپنے معاملات زندگی جو ہے انہیں حل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ 170 روپیہ فی کس کے اعتبار سے صدقہ فطر کی ادائیگی کریں. اور جو مڈل کلاس مطلب ہے فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 560 روپیہ فی کس کے اعتبار سے صدقہ فطر کی ادائیگی کریں. اور اسی طریقے سے جو اس سے بھی اچھے حالات کے مالک ہیں، اپنے کاروبار والے ہیں اور اوسطاً ان کا کاروبار بہتر ہے، قدرے بہتر ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے یعنی 1600 روپیہ فی کس جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں. اور جنہیں اللہ رب العالمین نے بہترین مطلب مال سے نوازا ہے اور اعلیٰ رزق دیا ہوا ہے اور ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں اور معاملات بھی اچھے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فی کس 2800 روپیہ کے اعتبار سے یعنی کشمش کے طور پر صدقہ فطر جو ہے وہ اس کی ادائیگی کریں. اور صدقہ فطر ہر اس بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے.
اور زکوٰۃ جو ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے مصارف بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بالترتیب وہی ہے، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات اور آپ کے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، یعنی سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اور لیکن اس کے اندر پھر یہ بات بھی ذہن رکھنی ہے کہ آپ کی اصل بھی وہ نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی فرع یعنی مطلب ہے آپ کی اولاد میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ فرض کیجئے کہ جس طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ آپ اپنے ماں یا باپ کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنے ماں اور باپ کے ماں اور باپ کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی اپنے دادا کو، دادی کو، نانا اور نانی کو۔ یہ ہمارے اصول ہیں کہ ہم جن کی فرع ہیں، جن سے ہم متفرع ہوئے ہیں، ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارے اصول ہیں، لہذا ان کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے، وہ ہمارے اصلی مال کے حقدار ہیں۔ ہم جو کماتے ہیں وہ ان کے حقدار ہیں، ہمارے رزق میں سے ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مال میں سے ان کی خدمت کریں۔ اور اسی طرح جو ہمارے فروع ہیں، یعنی جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہماری پوتیاں ہیں، ہمارے دوتے ہیں، ہماری دوتیاں ہیں، یا جتنی نسل نیچے کی طرف جاری ہے، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے غریب الغرباء ہیں، ان سے بھی زیادہ غریب ہیں، ہم ان کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس واسطے کہ وہ ہماری وراثت کے حقدار ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا اپنا مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، وہ ہر چیز کے حقدار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصل مال میں سے، جو کہ صدقہ بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، خیرات بھی نہ ہو، ہم اس مال کو اپنے ان رفقا کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو ہمارے اصول ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے فروع یعنی ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان تک ہم اپنے اصلی مال کو تقسیم کریں۔ صدقہ یا زکوٰۃ انہیں نہیں لگتی ہے، لیکن جو ہماری شاخیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ ہماری شاخیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اصول بھی نہیں ہیں، ہمارے فروع بھی نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ اسے اپنا صدقہ فطر یا زکوٰۃ، خیرات اور دیگر صدقات جو ہیں آپ انہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت نہیں۔ اگر آپ فرض کریں کسی کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہ یہ زکوٰۃ ہے، لیکن ہاں اس کے اندر بھی اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ اپنی بہن کو دے رہے ہیں یا اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اگر آپ اسے بتائیں گے تو اس کے دل کے اندر ملال آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ مطلب ہے اب میرا بھائی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے اور مجھے اس قدر، مطلب ہے وہ دل کے اندر ایک بات آتی ہے۔ تو اس واسطے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دیتے ہیں جو کہ فرض کیجئے کہ فلاحی ادارہ ہے، یا جس طرح کے مدارس ہیں ہمارے مدارس دینیہ جو کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، کہ انہیں کوئی حکومتی سپورٹ نہیں ہے، کسی لحاظ سے ان کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانہ جات سے چلتے ہیں، اگر آپ ان اداروں کو دیتے ہیں تو پھر یہاں بتانا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی ایک دنیاوی نقطہ نظر سے، کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی مجھے آ کے زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے، مجھے پکڑاتا ہے یا قاری صاحب کو دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بتا دے کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کہ ایسا نہ آپ مجھے مطلب 10,000 روپے پکڑائیں تو میں سمجھوں یہ میری خدمت ہی کی ہے انہوں نے، میں جیب میں رکھ لوں اور خود کھا جاؤں، تو یہاں یہ اندیشہ ہوتا ہے۔
اس واسطے اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں یا صدقہ فطر کے پیسے دے رہے ہیں یا مطلب ہے دیگر صدقات کے پیسے دے رہے ہیں، تو پھر وہ آپ مدرسے کو اگر دیتے ہیں تو اس کے محتمم کو یا ذمہ دار کو بتلا کے دیں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ پیسے میرے پاس اس فنڈ میں آئے ہیں، لہذا میں نے انہیں بچوں کے اوپر صرف کرنا ہے، اپنے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر انہیں صرف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا بتلانا جو ہے یہ ہمیں بچائے گا اس مال کو صرف کرنے سے اور کھانے پینے سے۔ تو اس واسطے اگر آپ کسی مدرسے کے اندر دیتے ہیں تو آپ وضاحت کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا فطرانے کے پیسے ہیں یا دیگر مطلب ہے جو بھی پیسے ہیں۔ تو اس واسطے یہ مسائل جو ہیں صدقات و خیرات کے حوالے سے آپ احباب ذہن میں رکھیے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی ایک گزارش آپ سے کرتا چلا جاؤں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے یا زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے ہماری مسجد کے اندر جو مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں، بے شک وہ تھوڑے ہیں لیکن ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ یہیں سے پوری کی جاتی ہیں۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہو تو وہ یہاں بھی مطلب ہے جمع کروا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔